کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام میں نہیں پیدا کیا ہوتا؟ تو آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا، اور اس ٹریک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا جو ٹریک میں کامیابی کی ماڈل لکھی ہوئی ہے، پر ہم لوگ اس چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ مسلمان بھائی سے پوچھیے گا تو ایک ہی دعائیں دیں گے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے، پر وہ یہ نہیں اس چیزوں کا خیال لا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیونکہ آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ماڈل رکھا ہوا ہے، اور یہاں آپ کو ایگزامینیشن ہال میں ہے اور آپ کو یہاں ایگزام لکھنی ہے، پر ہم لوگ کتنی سلو پیپر لکھ رہے ہیں، ہم لوگ اس ٹریک میں کتنی سلو چل رہے ہیں، ہم لوگ اس چیزوں کا اہمیت نہیں سمجھ رہے۔ چل جائیے مسجدوں میں، آپ پانچوں وقت نمازوں میں 3-4 صف بڑے مشکل سے ہوتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کا لیول یہ ہے۔ آپ کو دیکھنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھیے جو اندھیرے سے روشنی میں آئے ہیں اور مذہب اسلام میں آئے ہیں، تب وہ دیکھیے ان کی حالت، وہ کس اسپیڈ میں چل رہے اس ٹریک میں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹریک کامیابی کا ٹریک ہے اور انہیں روشنی مل چکا ہے، اور وہ اتنے فاسٹ چل رہے ہیں، وہ ہر چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، فرض عبادت تمام سنتوں کو فالو کر رہے ہیں، نفل عبادت تک سبھی چیزوں کو وہ فالو کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ دنیا کا کامیابی کا ماڈل اسی میں اور اسی ٹریک میں چلنی ہے۔ سوچیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مذہب اسلام میں نہیں پیدا کیا ہوتا تو آپ کا حال کیا ہوتا؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ آپ کے دنوں میں ایک خیال تک بھی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ آپ اس دنیا میں پوری طریقہ سے گھل مل جاتے، بزی ہو جاتے اپنے لائف میں بارے سوچنے کے بارے، کہ اپنے بچوں کے بارے، اپنے پریواروں کے بارے، اپنی فیملی کے بارے، اپنی پراپرٹی خریدنی ہے، مجھے گاڑیاں خریدنی ہے، بزنس رکھنی ہے، آگے بال بچوں کے بارے سوچنا پڑتا ہے۔ آپ کے اس دنوں میں خیال تک نہیں آتا کہ اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا اور آپ کو کیسے کامیاب ہونا ہے، اور وہ کون سا ٹریک ہے جو کامیابی کا ٹریک ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر آپ کو خیال بھی آتا تو آپ کتنی سارے کتابوں پڑھتے، آپ الجھ جاتے۔ اگر آپ کو اس چیزوں کا خیال بھی آتا تو آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ بدلاؤ بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کو سمجھا بھی دے کہ کامیابی کا ٹریک یہ ہے، پر یہ بدلاؤ بڑا مشکل ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، کہ جو شخص قرآن کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، مگر آپ اس چیزوں کو سمجھیے کہ کوئی بھی اپنے مذہب سے اسلام میں کیسے آئے گا، کیسے آپ کے مذہب میں آئے گا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ آپ مسلمان ہیں، مگر آپ بہت سارے چیز عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں جو اسلام میں ہے نہیں، جسے بدعت کہتے ہیں، مگر آپ اس چیزوں کو بارے بہت لوگوں کو نالج نہیں ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں، اور کسی کو اگر آپ نالج دے دیجیے گا پختہ ثبوتوں کے ساتھ بھی تو وہ ایک ہی بات بولیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے تو ہم کیسے چھوڑ دیں۔ جب آپ ایک پرمپرا کو نہیں چھوڑ پا رہے تو وہ پھر اپنی مذہب کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بولنے میں بڑا آسانی ہے مگر کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ سے ایک پرمپرا نہیں چھوٹ رہا، وہ اپنی مذہب کو چھوڑ کے آ جائے۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آپ کو مذہب اسلام میں اور کامیابی کے ٹریک میں دیا ہے، مگر اس ٹریک میں آپ کچھوا کا اسپیڈ ہے، آپ کا ہونی چاہیے آپ کو خرگوش کی اسپیڈ، مگر آپ کچھوے جیسا سلو سلو چل رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے آپ کوئلے کے کھان میں ہیرے کے گھر میں پیدا لیے ہیں، اور سوچیے وہ روشنی کیسا ہے۔ اگر کوئی کوئلے کے گھر سے اگر ہیرا میں آ جائے تو دیکھیے وہ کس اسپیڈ میں چلتا ہے اس روشنی میں، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم جس کوئلے میں تھے وہ کیا تھا، اور جس ہیرے میں آئے ہیں وہ اہمیت کیا ہے۔ وہ اس چیزوں کی اہمیت سمجھ رہا ہے، مگر ہم نہیں سمجھ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پیدا کیا گیا اس چیز میں، اور ہمیں اس چیز کے بارے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کس چیزوں میں پیدا ہوئے ہیں، اس چیزوں کا ہم لوگ پتہ نہیں ہے۔ جس کے بارے پتہ ہے اس کو دیکھ کے آپ عبرت حاصل کریے کہ آج اس کی حال کیا ہے، وہ کس اسپیڈ میں چل رہا ہے اس ٹریک میں، اور کتنا خوش ہے، اور کتنی اچھی زندگی اس کی کٹ رہی ہے۔